بخار کے مریض کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہت فائدہ مند سورہ ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بخار ہو اور وہ 40 بار سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی پانی کے اوپر سورہ فاتحہ کو پڑھے، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی پر پڑھے اور وہ پانی کسی بخار کے مریض پر چھڑک دیا جائے تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا. چھٹے امام فرماتے ہیں. اس روایت کو خواص آیات قرآنی میں آقا سید محمد تقی نجفی نے اس کو لکھا ہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پانی کا کوئی بھی ایک گلاس اپنے پاس رکھ لیں اور 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر ایک پھونک مار دیں اور کسی بخار کے مریض پر اس پانی کو چھڑکیں تو اس کا بخار زائل ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ جسے سورہ الحمد شفا نہ دے اسے کوئی اور چیز بھی شفا نہیں دے سکتی. اور ایک خاص بخار سے نجات کا ایک عمل، شفا یابی کا ایک عمل ہمارے چھٹے امام نے اور بتایا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مومن کو بتایا تھا، وہ مومن بخار میں مبتلا تھا، بڑا سخت پریشان تھا، بخار اتر نہیں رہا تھا. امام کے پاس آیا کہ مولا مجھے کوئی اس کا علاج بتائیے. امام نے فرمایا کہ اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اذان اور اقامت پڑھو، یعنی گریبان میں منہ ڈال کر اذان و اقامت پڑھو اور پھر گریبان میں ہی 7 بار سورہ الحمد کی تلاوت کرو. اس شخص نے، اس صحابی نے اس عمل کو کیا اور فوراً ہی اس کا بخار اتر گیا، فوراً. یعنی اچھا دیکھیے یہاں پر جب اس سے مراد ہوتی ہے تو یہاں فقط سمٹم کو ختم کرنا یا اس کا جو سائن ہے یہ ختم کرنا مراد نہیں ہوتا ہے. مثلا علامت ختم ہو گئی بخار کی، یعنی بیماری اپنی جگہ میں موجود ہے، نہیں، جس کی وجہ سے وہ بخار تھا وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی. وہ دیکھیے بخار خود کوئی ذاتی طور پر بیماری نہیں، یہ ایک پروٹیکٹیو میکینزم ہے ہماری جسم کا، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسم میں کوئی گڑبڑ ہے جو بخار کی صورت میں ہمیں علامت پتہ چلتی ہے. یعنی اگر بخار ہمیں نہ ہو اور اندر ہی اندر انفیکشن پڑ رہے ہوں تو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ہم بخار سے فوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اس بیماری کو تشخیص کیا جائے اور اس کا علاج کیا جائے. اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف بخار ہی علامت ہوتی ہے اور بیماری کی اصل ڈائگنوسس نہیں ہو پاتی. باقاعدہ ہماری میڈیکل سائنس کے اندر پائریکزیا آف ان نون اوریجن، یعنی بخار جس کی کوئی وجہ پتہ نہ چلے، اور بہت ہی ایک ایکسٹینسو ایک ورک آؤٹ ہوتا ہے جو عام طور پر ڈاکٹرز کرتے ہیں، جو ہلکان ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ اس کو کیسے، بہت زیادہ اس کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں اور بہت طبی اپنی مہارت کو استعمال کیا جاتا ہے اس کاز کو پتہ چلانے کے لیے بخار ہو کیوں رہا ہے. اس وقت ان چیزوں کے بہت فائدے نظر آتے ہیں کہ کوئی چیز ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی ہے اور صرف بخار ہے تو انسان یہ والے اعمال کر کے دیکھے جو ائمہ معصومین نے بتائے. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ڈاکٹر حضرات بھی اس طرف متوجہ نہیں ہیں اور اپنی صرف اور صرف ان چیزوں کے اوپر جو بس سائنسدان وغیرہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں اس سے ہٹ کر کوئی چیز جو ائمہ معصومین نے بتائی ہیں کہ اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں، مریضوں کے اوپر اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، خود ان کو پتہ ہو تو پھر معلوم ہوگا کہ ان چیزوں کے بھی کتنے فائدے ہیں، بیماریاں کس قدر ختم ہو سکتی ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول یا کم کیا جا سکتا ہے، یا درد میں یا اسی وقت یا اور اس میں فوری افاقہ اگر لانا ہو تو ان عملیات کو کس طرح سے کیا جائے. اس لحاظ سے مثلا اگر کوئی بیمار ہے اس کے اوپر اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے. بیماروں پر بھی اس کو پڑھا جائے، بڑی زبردست شفا یابی نصیب ہوتی ہے. بلکہ اس کے آداب میں سے بھی ہے کہ جس وقت سورہ الحمد کو پڑھا جائے تو بیمار کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے یا مثلا بیمار کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھا جائے. بہرحال ایک جو صحت مند آدمی ہے اس کی ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اس کے اندر جاتی ہے اور اس کے بہت سے اگر تحقیق کی جائے تو سائنسی چیزیں بھی اس میں ثابت ہو سکتی ہیں. تو مجھے بھی خود اچھی طریقے سے اپنے پرسنل ایکسپیرینس یاد ہے کہ جب کبھی بچپن میں بخار ہوتا تھا تو میرے والد مرحوم جو ہے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھتے تھے، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. اور کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت ہی جلد چند منٹوں میں یا 1-8 گھنٹے کے اندر مکمل بخار اتر گیا. بہت ہی جلد اس کا جو ہے اثر میں نے خود اپنے اوپر مجھے یاد آتا ہے کہ بہت جلدی، یعنی بلکہ اکثر ایسا ہوتا تھا تو میں ذاتی طور پر فرمائش کرتا تھا ان سے کہ میرے سر پہ الحمد قل وغیرہ پڑھ دیں. تو
البتہ یہ کہ کسی مریض پر جب اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور پیش آ جاتا ہے. لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے سوچتے ہیں کہ شاید یہ صرف مردوں وغیرہ کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. کہیں آپ نے بآواز بلند سورہ الحمد کسی بیمار کے اوپر پڑھنے لگے جا کر کسی کا عیادت کے لیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھیں. تو یا تو زیر لب پڑھ لیں اس کو, یا یہ کہ ان کی جہالت کو دور کریں اور کہیں گے بھائی اس طرح سے پڑھنے کی تاکید آئی ہے مریضوں کے لیے اور اس کی شفا یابی کے لیے, تو لہٰذا اس وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں. تو بیماروں پر پڑھنے کی بہت تاکید ہے. موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. یہ باقاعدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمائے. موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے سورہ الحمد. اچھا, مریض خود اپنے لیے بھی ایک چیز کر سکتا ہے کہ جو یہ بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے. وسائل الشیعہ کی 6 جلد کے اندر روایت ہے. تو وہ درد بھی اس کا کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا, یا بیماری میں اس کے بہت افاقہ ہو جائے گا, یا اس کو شفا یابی نصیب ہو جائے گی. اپنے گریبان میں منہ ڈال کے 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے.